اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک خاص لعنت ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہتا ہے۔ قالا بولا، یعنی شیطان بولا، ربی اے میرے رب۔ یہاں پر اس کا ربی پکارنا یہ بتاتا ہے کہ شیطان بھی اللہ کو رب مانتا ہے لیکن اللہ کی بات نہ مانی۔ بولا اے میرے رب فانظرنی، پس مہلت دے مجھ کو، یعنی زندہ رکھ مجھ کو، الی یوم یبعثون، دن تک وہ سب اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک مجھے زندگی چاہیے۔ قال فرمایا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فإنک، تو بے شک تو، من المنظرین، مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ اور کب تک کی مہلت دی؟ الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جو وقت ہے مقرر، یعنی قیامت کے دن تک تجھے مہلت دی، ڈھیل دی۔ قال، اس نے کہا، ربی اے میرے رب، بما، بوجہ اس کے جو، اغویتنی، تو نے بے راہ کیا مجھ کو۔ اغویتنی کا جو لفظ ہے غین واو یا سے ہے، ایک معنی گمراہ کرنا اور دوسرا معنی ہلاک کرنا، تو اس نے اپنے گمراہ ہونے کی نسبت اللہ کی طرف کی، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا اے میرے رب، بوجہ اس کے جو تو نے مجھے گمراہ کیا یا پھر مجھے ہلاک کیا، لَأُزَيِّنَنَّ، البتہ میں ضرور خوبصورت بنا دوں گا، لہم، ان کے لیے، فی الارض، زمین میں۔ کن کے لیے؟ آدم کی اولاد کے لیے۔ کیا خوبصورت بنا دوں گا؟ گناہ کرنا خوبصورت بنا دوں گا۔ اور کہاں؟ یعنی زمین میں۔ اولاد آدم کے لیے زمین میں دنیا کی رونقوں اور اس کی آرائش اور زیبائش کو اس حد تک خوبصورت بنا دوں گا کہ وہ اس میں گم ہو کر تجھے بھول جائیں گے، تیرے احکامات کو بھول جائیں گے۔ میں ان کو غلط کام خوبصورت بنا کر دکھاؤں گا، یعنی میں ان کو گناہوں کی ترغیب دوں گا اور انہیں شوق دلاؤں گا، دلوں میں گناہوں کی محبت پیدا کروں گا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور بہکاؤں گا ان کو، اجمعین، سب کے سب کو۔ میں سارے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، الا، سوائے، عبادک، تیرے بندوں کے، منہم المخلصین، ان میں سے جو چنے ہوئے ہیں، جو خالص ہیں، یعنی ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اب یہ کہ یہ شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے، مثلاً حرام کمائی کی طرف یہ کہہ کر لے جائے گا کہ حلال سے تمہارا خرچہ پورا نہ ہوگا، پھر یہ کہ کسی کی تعریف پانے کے لیے نیک عمل کرواتا ہے، پھر یہ کہ ایسا بننے کو کہتا ہے کہ جو ہم نہیں ہوتے، یعنی وہ دکھاوا کرواتا ہے، نمود و نمائش کرواتا ہے۔ تو اس نے کہا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور البتہ میں ضرور بہکاؤں گا ان کو، سب کے سب کو، لیکن کون بچیں گے؟ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جو اپنے ایمان میں مضبوط ہوں گے، جو اپنے دین میں مضبوط ہوں گے، جو اپنے عمل میں مضبوط ہوں گے، جو مستقل مزاج والے لوگ ہوں گے، جو ثابت قدم رہنے والے لوگ ہوں گے۔ قال، فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ھذا، یہ، صراط، راستہ ہے، علیہ، مجھ تک، مستقیم، سیدھا۔ اللہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی تم سب ایک دن میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، میں ہی تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان سے یہ کہہ دیا کہ میرے اور تمہارے درمیان معاملہ طے ہو گیا، تمہیں میں نے مہلت دے دی، اب اولاد آدم کو بہکانے کا زور آزما لو، میرا راستہ تو یہی ہے، یعنی سیدھا راستہ۔ صراط مستقیم، وہ راستہ جو اللہ تک لے جائے۔ اب اس پر کون چل سکتا ہے؟ وہ جس میں اخلاص ہو، یعنی اس راستے پر اخلاص کے ساتھ ہی چلا جا سکتا ہے۔ جو شرک، ریاکاری اور تصنع سے بچے گا وہی اس راستے پر چل سکے گا۔ پھر اسی طرح سے سنت کی پیروی بھی ضروری ہے، یعنی جو بھی سنت کو فالو کرے گا وہ اس راستے پر بآسانی چلے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ راستہ ہے مجھ تک سیدھا، یعنی آؤ گے تم میرے پاس ہی، میں ہی تمہارے اعمال کا بدلہ دوں گا۔ جو انسان اس شیطان سے مغلوب ہو گیا اس نے اپنا سیدھا راستہ گم کر دیا۔
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبادی بے شک میرے بندے لیسا نہیں لکا تیرے لیے علیہم ان پر سلطان کوئی سلطان. یہاں صرف مخلصین ہی کو خاص نہیں کیا گیا، آپ تھوڑا سا غور کریں تو عبادی کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی انسان پر تیرا زور نہیں چلے گا. چلے گا کن پر؟ الا مگر من اتبعک جو پیروی کرے تیری، من الغاوین گمراہوں میں سے، سوائے گمراہ لوگوں کے تیرا زور میرے بندوں پر نہیں چلے گا. اور یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بندوں سے مراد مخلص بندے ہیں، یعنی تو میرے مخلص بندوں کو گناہوں میں نہیں ڈال سکے گا. اچھا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی ایسا گناہ نہیں ہوگا جس کے بعد وہ نادم اور تائب نہ ہوں، کیونکہ وہی گناہ انسان کی ہلاکت کا باعث ہے کہ جس کے بعد انسان کے اندر ندامت اور توبہ کا احساس نہ ہو، اور ایسے گناہ کے بعد ہی انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے. اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے، یعنی گناہوں کو ریپیٹ نہیں کرتے، بلکہ فوراً توبہ کر کے آئندہ کے لیے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، لیکن زور تیرا صرف اور صرف گمراہ لوگوں پر چلے گا. یعنی جو گمراہ لوگ ہوں گے، خود ان کے اندر سرکشی ہوگی، وہ اپنے نفس کے غلام ہوں گے، وہ تجھے فالو کریں گے، انہی پر ہی تیرا زور چلے گا. جو انسان اس شیطان سے مغلوب ہو گیا اس نے اپنا سیدھا راستہ گم کر دیا، اور جو اس سے مغلوب نہ ہوا وہ اللہ کا سچا بندہ ہے، وہ صراط مستقیم پر ہے. یہاں جو مخلص بندوں کی بات ہوئی، آپ دیکھیے تو مخلص کی سپیلنگ میں لام کے اوپر جو زبر ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے جو خالص کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، پہلے سے خالص نہ ہو، خالص کیا گیا ہو. کوئی بھی انسان خالص کب ہوتا ہے؟ جب اسے آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، جب اسے امتحانات سے گزارا جاتا ہے، پھر وہ پیور ہو جاتا ہے. اس کے اندر جتنی بھی آلائشیں ہوتی ہیں، گندگیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ سب نکل جاتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مخلص کون ہے؟ مخلص وہ ہے جس میں ریاکاری نہ ہو، جو شرک کی کھوٹ سے پاک ہو، جو اپنا رویہ نہ بدلے، اس کی ہر ادا، اس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، مشکلات میں بھی استقامت اختیار کرنے والا ہو اور بناوٹ سے پاک ہو، باشعور ہو، سمجھدار ہو. پھر یہ کہ اللہ پر ایمان اور توکل رکھنے والا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، مگر یہ کہ جو گمراہوں میں سے ہوں اور وہ تیری پیروی کریں. obviously شیطان کی پیروی سے جہنم تک لے جائے گی، اسی لیے آپ دیکھیے کہ آگے پھر جہنم کا ذکر آ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ اور بے شک جہنم، جہنم ہی، لَمَوْعِدُهُمْ البتہ ان کے وعدے کی جگہ ہے، اجمعین سب کے سب کی، یعنی جو ابلیس کی پیروی کریں گے ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. لہا اس کے لیے 7 ابوابن دروازے ہیں. ابوابن کا ایک معنی دروازے ہیں اور ابوابن کا دوسرا معنی طبقات ہیں یا درجے ہیں. لکل بابن ہر دروازے کے لیے، منہم ان میں سے، جزء مقسوم ایک حصہ ہے مخصوص، یعنی ہر ایک دروازے سے داخل ہونے والے ابلیس کے پیروکاروں کو متعین کر دیا گیا ہے، یعنی فکس کر دیا گیا ہے، اور وہ اس دروازے سے ہر صورت میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ہر شخص اپنے عمل کے مطابق ان دروازوں سے داخل ہوگا اور عمل کے مطابق ہی جہنم میں درجہ پائے گا. مثلا ایک دروازہ مشرکوں کے لیے، ایک دہریوں کے لیے، ایک زندیقوں کے لیے یعنی بے دین لوگوں کے لیے، ایک زانیوں، سود خوروں اور چوروں وغیرہ کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ہر مجرم کے لیے الگ الگ ان کے جرم کی نوعیت کے اعتبار سے دروازے ہیں. لہا 7 ابوابن اور اس کے لیے 7 دروازے ہیں. لکل بابن منہم جزء مقسوم ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ ہے مخصوص. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ
ابوابن کا دوسرا معنی طبقات یا درجات ہیں۔ پہلا طبق یا درجہ جہنم ہے، دوسرا سعیر ہے، تیسرا لظا، چوتھا حطمہ، پانچواں سقر، چھٹا جحیم اور ساتواں ہاویہ۔ سب سے پہلا درجہ توحید کا عقیدہ رکھنے والے گناہگار مسلمانوں کے لیے ہوگا، جنہیں کچھ عرصہ سزا دینے کے بعد یا سفارش سے نکال لیا جائے گا۔ دوسرا درجہ سعیر یہودیوں کے لیے ہوگا، تیسرا درجہ لظا عیسائیوں کے لیے ہوگا، چوتھا درجہ حطمہ صابیوں کے لیے ہوگا، پانچواں درجہ سقر مجوسیوں کے لیے ہوگا، چھٹا درجہ جحیم مشرقین کے لیے ہوگا، اور ساتواں درجہ ہاویہ منافقین کے لیے ہوگا۔ اوپر والے درجے کا نام جہنم ہے، اور اس لفظ کا اطلاق تمام طبقات پر ہوتا ہے، اور اس کے بعد ترتیب سے سارے نام ہیں، اور یہ ساری وضاحت فتح القدیر میں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہا سبعۃ ابواب، اس کے لیے 7 دروازے ہیں، یعنی جس نے بھی شیطان کی پیروی کی، یہ 7 طبقات جہنم کے یا یہ 7 دروازے جہنم کے لیے اس کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جو چیخو پکار ہے نا، جہنم کی جو چیخو پکار ہے، اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا
صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی جنات باغوں میں، وعیون اور چشموں میں ہوں گے۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ قرآن کریم کا یہ طریقہ بڑا ہی معروف ہے کہ جب کبھی جہنم اور اہل جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً ہی اہل جنت کا اور جنت کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل جنت کا حال بیان کر رہے ہیں کہ وہ باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها، داخل ہو جاؤ ان میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ، آمنین، امن سے رہنے والے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر اس جنت میں داخل ہو جاؤ، یہاں تم ہر طرح سے امن میں رہو گے، تمہیں کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کہے گا کہ تم لوگ پوری سلامتی کے ساتھ اور تمام آفات اور مصائب سے محفوظ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس بات کا ذکر سورہ انعام کی آیت نمبر 127 میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا مددگار ہے ان کے اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال دیں گے، ما جو فی صدورہم ان کے سینوں میں ہے، من غل بغض میں سے، اخوانن وہ بھائی بھائی ہوں گے، علی سرور تختوں پر، متقابلین آمنے سامنے ہوں گے۔ اہل ایمان کی آپس کی رنجشیں، کدورتیں اور شکایتیں ختم کر کے ان کے دلوں کو ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ تعلقات میں جو بھی کمی رہ گئی اس کو دور کر دیا جائے گا، تمام مس انڈرسٹینڈنگس کو ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ایسی ہوتی ہیں جو اس دنیا میں کلیئر ہو جاتی ہیں، لیکن بعض ایسی بھی ہوتی ہیں جو کلیئر نہیں ہوئی ہوتی، اس کو کلیئر کر دیا جائے گا، اللہ دلوں کو صاف کر دے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اس کا ایک اور معنی مفسرین یہ کرتے ہیں کہ کوئی شخص اعلیٰ جنت میں ہوگا اور کوئی نچلے یعنی ادنا جنت میں ہوگا، تو داخلے سے پہلے ہر ایک کے دل سے رشک اور رنجش نکال دی جائے گی، یعنی ظاہر لوگ اعلیٰ درجے والوں کو دیکھ کر جو رشک کریں گے اور جو ان کے دل میں غم آئے گا، رنجش آئے گی، اللہ اس کو نکال دے گا تاکہ ہر جنتی اپنی جنت میں مطمئن اور خوش ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، پھر کہا گیا اخوانًا علی سرور متقابلین، وہ بھائی بھائی ہوں گے، تختوں پر آمنے سامنے ہوں گے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب کسی سے ناراضگی ہو تو آدمی آنکھیں نہیں ملاتا، لیکن اہل جنت چونکہ ایک دوسرے کی طرف سے بالکل صاف ہوں گے، ان کے دل شیشے کی طرح صاف ہوں گے، اس لیے وہ آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں گے۔ لا یمسہم، نہیں چھوئے گی ان کو، فیہا اس میں، نصبن کوئی تھکاوٹ۔ نصبن کا جو لفظ ہے نون صاد با سے ہے، معنی تھکاوٹ۔ نصب میں بیماری کا معنی بھی آتا ہے، تو نہیں چھوئے گی ان کو اس میں یعنی اس جنت میں کوئی تھکاوٹ، کوئی بوریت نہیں ہوگی، کوئی کوفت نہیں ہوگی، کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ دنیا کا حال تو یہ ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے بھی تھک جاتے ہیں، کام کریں تب بھی تھک جاتے ہیں۔ وما ہم، اور نہیں وہ، منہا اس میں سے، بمخرجین نکالے جانے والے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ کوئی جگہ پسند آ جائے تو وہاں سے انسان نکلنا نہیں چاہتا، تو جنت میں بھی یہ احساس دیا جائے گا
کہ اس جنت سے تمہیں کوئی نہیں نکالے گا، یہاں سے کہیں اور نہیں جانا، اب بس اپنی جنتوں میں ہی آرام اور سکون کے ساتھ رہنا ہے۔ یہاں جو پہلی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سینوں میں جو کچھ بھی کینہ ہے وہ نکال دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اہل جنت کے سینوں میں کوئی ایسا جذبہ نہیں رہنے دیں گے، کوئی ایسی نیگیٹو فیلنگز نہیں رہنے دیں گے جو ان کی خوشیوں کو برباد کر دے اور ان کے دل اور دماغ کو قدورتوں سے بھر دے۔ اس لیے ان کے سینوں سے بغض، عداوت، حسد اور کینہ نکال دیا جائے گا۔ جب ان کے سینے ایسے جذبوں سے پاک ہو جائیں گے، ایسی نیگیٹو فیلنگز سے پاک ہو جائیں گے، تو یہ آپس میں بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ وہاں انہیں کوئی تھکن اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جنت میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو تکلیف کا باعث ہو۔ وہاں تو خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، سکون ہی سکون ہوگا، راحت ہی راحت ہوگی، اور اہل جنت جس چیز کی بھی خواہش کریں گے وہ خود بخود ان کے پاس آ جائے گی۔ اہل جنت وہاں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کے دل ایک آدمی کے دل جیسے ہوں گے کہ نہ ان میں اختلاف ہوگا اور نہ بغض۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جہنم سے نجات پا کر جنت اور جہنم کے درمیان کے پل پر روک لیے جائیں گے، چنانچہ ان کی جو ناچاکیاں اور ظلم آپس میں دنیا میں ہوئے تھے ان کا عدلہ بدلہ ہوگا، اور یوں وہ پاک دل اور صاف سینہ ہو کر جنت میں جائیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے دل صاف کر دے گا، کسی کا بھی دل خراب نہیں ہوگا۔ پھر جیسا کہ ہم نے پڑھا، لا یمسہم فیہا نصب، یعنی انہیں وہاں کسی تھکاوٹ کا سامنا نہ ہوگا، نہ ہی کوئی ان کو وہ تکلیف دی جائے گی۔ ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک منادی ندا دے گا، اے جنت والوں، تمہارے لیے یہ مقرر ہو چکا ہے کہ تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور راحت میں رہو گے، کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 ہے، اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے جس کے وارث تم اس کی وجہ سے بنائے گئے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر یہ کہ ایک بہت پیاری روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں خدیجہ کو جنت میں ایسے گھر کی بشارت دے دوں جو موتیوں سے بنا ہو، اس میں کوئی شور نہ ہوگا اور نہ کوئی تھکاوٹ۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر یہ کہ کبھی نہیں نکالے جائیں گے، جیسا کہ ہم نے مسلم کی روایت میں پہلے بھی پڑھا ہے کہ جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور جہنم کے درمیان رکھ کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا، اے جنت والوں اب موت نہیں، اے دوزخ والوں اب موت نہیں۔ تو اس سے جنت والوں کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا اور دوزخ والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان جنتوں میں داخل کرے جس کا ذکر یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرور متقابلین لا یمسهم فیها نصب وما هم منها بمخرجین۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے ازواج کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوستوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبئ، خبر دیجئے، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیجئے، عبادی میرے بندوں کو، انی بے شک میں، ان الغفور الرحیم میں ہی بہت بخشنے والا ہوں، نہایت رحم کرنے والا ہوں، وَأَنَّ اور بے شک عذابی میرا عذاب، هو العذاب العلیم وہ ایسا عذاب ہے جو دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عام ہیں، وہاں عذاب بھی سخت ہے،
اب یہ انسان پر ہے کہ وہ کون سے کام کرتا ہے، اللہ کی رحمت ملنے والے کام کرتا ہے یا عذاب ملنے والے کام کرتا ہے۔ جیسا عمل ویسی جزا ہے۔ اللہ نے ان دونوں آیات میں اپنی دو صفات کو بیان کیا ہے تاکہ لوگ خوف اور امید دونوں حالتوں میں رہیں، کہیں صرف اللہ کی بخشش کی ہی امید رکھیں اور گناہوں میں دلیر ہو جائیں، یا پھر اللہ سے اتنا ڈریں کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی دو صفات کو بیان کیا ہے تاکہ لوگ خوف اور امید دونوں حالتوں میں رہیں۔ مومن ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے۔ وہ نیک کام کر کے اللہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں اس میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، اور اسے امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے گا۔ پچھلی آیات میں جنت اور جہنم کی بات ہوئی۔ یہ دونوں آیتیں اسی کا ہی کنکلوژن ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ میرے بندوں کو اس بات کی خبر دے دیجئے کہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، ایمان اور عمل صالح والی زندگی کو اپنائے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور اس کے حال پر رحم کروں گا، اور جو شخص کفر پر ہی اڑا رہے گا تو اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا ہی دردناک ہے۔ ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو اسے 100 حصوں میں تقسیم کر دیا، 99 حصوں کو اپنے پاس محفوظ رکھا اور ایک حصہ اپنی تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا۔ اللہ کے پاس رحمت کا جو خزانہ ہے، اگر اس کا علم کافر کو ہو جائے تو وہ کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور اللہ کے پاس عذاب کی جو مقدار ہے اگر اسے مومن جان لے تو جہنم کی آگ سے کبھی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بہترین کنکلوژن دیا گیا، اور ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ہمیں خوف اور امید کے درمیان اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ خوف کس بات کا؟ کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہم کوئی غلطی نہ کریں، کوئی کوتاہی نہ کریں، اور جو بھی نیک کام کریں اس میں بھی اس بات کا ڈر ہو کہ بس اللہ اس کو قبول کر لے، باوجود اس کے کہ ہم نے کوئی نہ کوئی کمی اس میں چھوڑی ہوگی، اور امید کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ تو مومن کی حالت تو یہی ہوتی ہے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم۔ بہت ہی خوبصورت آیات کے ساتھ اس لیسن کا اختتام ہوا الحمدللہ۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہوگا۔ یہ سورہ ہجر کا میسج ہے کہ اپنے دلوں کو ہم صاف رکھیں، کوشش کریں کہ کسی کے لیے بھی کوئی برائی نہ رکھیں۔ جب ہم کسی کے لیے کوئی برائی نہیں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ یہ بات آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ اگر ہم اچھے ہیں تو ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اور اگر ہم برے ہیں تو ہمارے ساتھ برا ہوگا، کیونکہ اچھائی بھی پلٹ کر آتی ہے اور برائی بھی پلٹ کر آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمدللہ لیسن مکمل ہوا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.